لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حالات برے ہیں، حالات کے سامنے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے، بھائی زمانے میں اگر رہنا ہے۔ یاد رکھو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ حالات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ زمانے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ اگر پرواہ کرتے ہیں تو فرمان خدا کی پرواہ کرتے ہیں، فرمان رسول کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر وہ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، رسول کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ آج ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا ہے کہ حالات کیا کر رہے ہیں، ہمیں 1450 سال پیچھے جانا ہے اور رسول کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ رسول کا فرمان کیا ہے۔ اگر حالات خراب ہو تو ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، اگر ایمان پر خطرہ ہو تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے، اگر قرآن پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اگر کوئی ایمان پر ڈال کر آئے تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، اور جو لوگ ایمان کا سودا کر دیتے ہیں آج یہی تو حال ہے۔ آج لوگوں نے چند سکوں کے لیے، عہدے کے لیے پوری قوم کا سودا کر دیا ہے، پورے سماج کا سودا کر دیا ہے۔ آج یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے رسول کے دور کے اندر بھی مؤمن تھے، آج بھی ہیں، کل بھی منافق تھے، آج بھی ہیں، اور یہ رہیں گے۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، حالات پر قابو پانا ہے، تو اپنی قوم کے اندر سے مخبروں کا صفایا کرنا ہوگا، منافقوں کا صفایا کرنا ہوگا۔ منافق پتہ کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو سامنے تعریف کرتا ہے، پیچھے برائی کرتا ہے، اور یہ آج ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے دور کے اندر بھی تھے۔ یعنی سامنے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، پیچھے برائی کرتے تھے، اور ان کے مطابق قرآن کے اندر پوری ایک سورہ نازل ہوئی ہے، سورہ منافقون، اور آج کے دور کے اندر بھی ہیں۔ ابھی آپ یہاں پر کوئی پلاننگ کیجیے، اسلام یعنی دین کو ترقی دینے کے لیے کوئی بھی آپ میٹنگ کیجیے، آپ یہاں سے باہر قدم نہیں لے جا پائیں گے۔ آپ کی جماعت کے اندر ایسے مخبر بیٹھے ہیں کہ وہ یہی سے فون کر دیں گے کہ آج ہماری مسجد کے اندر ایسی میٹنگ ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دور میں جائیے، میں کوئی سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہوں۔ پیچھے مریا مسجد ہے، وہاں پر ایک لڑکے نے بینر لگایا آئینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کس نے لگایا وہ محلے والوں کو معلوم ہوگا۔ جب پولیس آئی تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کس نے لگایا، کسی نبی کے چاہنے والے لگایا ہے، لیکن ایسا بغض نبی کا ان کے سینے میں ہے۔ سامنے تو وہ مسلمان ہیں، لیکن پرشاسن کے ڈر سے انہوں نے اس مسلمان لڑکے کا نام بھی بتایا، اس کا فون نمبر بھی بتایا، اس کی وصیت بھی بتائی۔ ایسے مسلمانوں سے بچانا بہتر ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہی تو منافق ہے، یہی تو قوم کے اندر غدار ہے۔ اگر ہم دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ہمیں اپنی جماعت کے اندر چھپے ہوئے مخبروں سے خطرہ ہے۔ اگر ان مخبروں سے جیتنا ہے، ان منافقوں سے جیتنا ہے، تو ان مخبروں کا اور منافقوں کا اپنی قوم کے اندر سے بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ لیکن بائیکاٹ کرے کون؟ کسی کا رشتے دار ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا ہے۔ ہم رسول کے فرمان کو بھول گئے ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ بار بار سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اسلام کی جانب سے ابو بکر ہیں اور دشمن اسلام کی جانب سے ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمان ہیں۔
جنگ کے کچھ دنوں بعد عبد الرحمان یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابا جان، جنگ کے دوران میری تلوار آپ کی گردن پر پہنچ رہی تھی، میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ تو صدیق اکبر کو جلال آ گیا اور فرمایا سن بیٹے، تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اگر میری تلوار تیری گردن پر پہنچ جاتی تو ابو بکر کی تلوار یہ نہیں دیکھتی کہ تو میرا لشکر جگر ہے، نور نظر ہے، بلکہ ابو بکر کی تلوار اگر دیکھتی تو یہ دیکھتی کہ تو دشمن اسلام ہے اور تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دیتی۔ تو یہی ہماری محبت ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نبی کی محبت، ماں باپ سے زیادہ رسول سے محبت کرو، اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرو، مال سے زیادہ رسول سے محبت کرو۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی چند سکے دے دے تو ہم رسول کی محبت کا سودا کر دیتے ہیں۔ زمانے کو یہ بتاؤ ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سے یہ نہیں ہوگا نبی کا جاہ جلال دیکھیں، ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر نبی کی محبت پر کوئی اٹھاؤ گے، نبی کے دین میں اگر کوئی چھیڑخانی کرو گے، قرآن کو بدلنے کی کوشش کرو گے، اسلام پر کوئی اٹھاؤ گے، تو ہمارے تیور وہی تیور ہوں گے جو حضرت عمر کے تیور تھے، پھر ہمارے تیور وہی تیور ہوں گے جو عثمان غنی کے تیور تھے، پھر ہمارے تیور وہی تیور ہوں گے جو خالد بن ولید کے تیور تھے، پھر ہمارے تیور وہی تیور ہوں گے جو صلاح الدین ایوبی کے تیور تھے۔ اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، اب کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا، اب کوئی ابابیل کا لشکر نہیں آئے گا۔ اب جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے، اپنی مسجدوں کی حفاظت ہمیں کرنا ہے، قرآن کی حفاظت ہمیں کرنا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم سچے مسلمان ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہم نماز ایک وقت نہ پائیں اور کہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پہلے ہمیں مومن بننا ہوگا، پہلے ہمیں اسلام کے قانون پر عمل کرنا ہوگا، اپنے کردار سے یہ بتانا ہوگا کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، اپنے عمل سے یہ بتانا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مرد مومن ہیں، تاکہ تمہارا نام معلوم کرنے کے بعد پتہ نہیں چلے کہ تم کون ہو، بلکہ تمہاری زندگی، تمہارا عمل، تمہارا کردار دیکھ کر یہ کہیں کہ وہ دیکھو آمنہ کے لال کے غلام جا رہے ہیں، وہ دیکھو مسلمان جا رہے ہیں۔ پہلے اپنی زندگی کو بدلو، اور جب اپنی زندگی بدلی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات خود بخود بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔